السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل. زارا قتل کیس جو کہ انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا جس نے پورے پاکستان کیا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی حیران اور دل دہلا دیے. اور اس کی نئی اپڈیٹ کیا ہے ثانیہ زارا کیس میں؟ ہم آئے ہیں سینئر کرائم اینالسٹ شاہد چودھری صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ مزید اس کیس میں کیا نیو اپڈیٹ آئی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر زارا کیس جو کہ انسانیت سوگ کیس ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے اور پاکستان کا مین سٹریم اور سوشل میڈیا بھی اس پہ کور کر رہا ہے. آپ نے نیو اپڈیٹ کیا ہے اس میں شہباز پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس پروگرام میں جو ہے نا آئس کا جو ہے استعمال ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بڑے باوسوخ سے رائے سے یہ بات کی تھی، اور آپ کو اتنا اندازہ ہے آپ ایم ہی نہیں میرے پاس آ جاتے کہ کرائم پہ آپ کو اینالسٹ ہیں اپنا کوئی ایسی کوئی بات اس کے اوپر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ریسرچ کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں. ابھی جو ہے نا اس میں لوگوں نے نیچے کمنٹ باکس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اگر اس کی ساس نے آئس پی ہوئی تھی تو کیا باقی فرد جو تھے وہ بغیر آئس کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے. اب اس کے لیے جو ہے نا میں نے بھی لوگوں سے پوچھنا تھا، یہ کوئی میرے علاقے کا یا میرے حلقے کا کوئی کام تو تھا نہیں، یہ تو ڈسکا ہم سے کافی فاصلے پہ ہے. میں نے وہ جو سورس ہے نا جنہوں نے مجھے سے بتائی، مجھے جو بات میرے سے جو شیئر کی، میں نے ان کو دوبارہ کال کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ باقی کے جو افراد تھے یہ کیا. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ چوئی صاحب اس میں جو ہے نا ساری کی ساری فیملی آئس پہ لگی ہوئی تھی، یعنی اس ساس کا جو بیٹا تھا یا جو بھی افراد، یاسمین واسمین جو بھی خواتین ہیں، ابھی اتنے نام تو نہیں مجھے یاد، انہوں نے کہا یہ پوری ایک ٹیم تھی یہ سب. اور میں نے آپ کو پروگرام میں کہا ہے کہ آج کل خواتین میں جو ہے نا اپنا ویٹ بڑھانے کے لیے، اور کئی ایسی خواتین ہیں بیچاری سیدھی جن کو جو ہے نا پریگنینسی نہیں ہوتی، ان کے ہسبینڈ ان کو دیتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا بچہ نہ ہوا، تو وہ بیچاریاں جو ہے نا وہ پھنسی ہوتی ہیں. پہلے لوگ جو ہے نا پیروں فقیروں کے پاس جاتے، جیلی عاملوں کے پاس جاتی تھیں، وہاں پہ جا کے اپنی عصمت کروا بیٹھی تھیں، ان کے ساتھ جنسی درندگی ہو جاتی تھی، زیادتی ہو جاتی تھی، لیکن وہ بچہ جو ہے نا پھر نہیں ملتا تھا. اب نا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا، میں ابھی بھی آپ کو یہ چیز کنفرم کر رہا ہوں، مجھے خواتین کے فون آئے کہ یہ آپ نے آئس پہ جو پروگرام کیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس میں پیک کی بیک بون پڑتی ہے نا، تو ان کی نوکرانیوں نے جو ہے نا ان کو آئس پہ لگوا دیا، باجی آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے نا یہ بھی آئس پہ لگ چکی تھی پوری فیملی، یعنی نشہ کرتے تھے. اور اس چیز کا جو ہے نا اس بچی کو، زارا کو پتا تھا، وہ ان کو تھریٹ کرتی تھی کہ آپ جو کر رہی ہیں نا میں آپ کے بیٹے کو بتا دوں گی. شاید اسے بتا بھی دیا ہو، اور شاید ان کے بیٹے کو پتا بھی ہو اس بات کا. یہ میری بات یہ کھل جائے گی، آپ دیکھ لیجیے گا، یہ بات اسی طرح منظر عام پہ آئے گی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئس ایک ایسا نشہ ہے شہباز، دیکھیں یہ المیہ ہے، آپ اس کو قطعی طور پہ یہ نا کہ پاکستان میں پہلا واقعہ، یہ ایسا المیہ ہو گیا کہ جس نے انسانیت کو جو ہے نا لرزا کے رکھ دیا ہے. اس واقعہ نے جو ہے، یہ یقین کریں کہ گھر گھر میں یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا کیسے اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنی پریگننٹ جو بیٹی ہے، یعنی بہو بیٹی ہوتی ہے نا، اوپر سے اس کی بھانجی بھی تھی، اس کو جو اس کا پیٹ کاٹ کے اندر سے بچہ زندہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا اپنی بیٹی کو دے کے اپنا اس کی بیٹی کا سہاگ بچا لے. تو یار وہ اپنی بہو کو جو ہے اس کو مارنے لگی ہے، اور بہو وہ بیٹی ہے، بھانجی جو ہی. تو اس طرح کی واردات، میرا اسی وقت میری سینسز یہ کہہ رہی تھی کسی کو نشہ کیا ہوگا، بغیر نشے کی عورت ایسے اٹیمپٹ ہی نہیں کر سکتی. سر قدیر کیوں نہیں میڈیا کے سامنے آ رہا، کیوں نہیں انٹرویو دے رہا، کیوں نہیں اپنی بات آگے کر رہا؟ اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شہباز اگر وہ لڑکا سامنے آ گیا نا تو دیکھ لیجیے گا بات یہی نکلنی ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں آئس والی. اس بچی نے جو ہے نا زہرا جو مر گئی ہے مقتولہ، اس نے لازمی اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا ہوگا تمہاری ماں جو ہے نا حقہ پیتی ہے، یا وہ بوتل کے اندر کوئی ڈوز وغیرہ لیتی ہے، لائٹر نیچے چلاتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس نے سے کلو دیا ہوا تھا. اب دیکھیں وہ اپنی ماں کو پیسے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں بھیج رہا، وہ اپنی ماں کے نام پہ کوئی چیز کیوں نہیں بھیج رہا. یار بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں تو ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، ماں سے اگر نظری کوئی چیز نہیں آتی تو وہ ماں پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہا. اس کو جو ہے نا کچھ چیز اس نے بتا دی تھی. اب وہ لڑکا میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا آپ لوگ تو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں بندوں کو، آپ نے تو بات اندر سے نکالنی ہوتی ہے نا، کریدنا ہوتا ہے، تو وہ فیس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گلٹی ہے. اس کو پتا میرے پاس راز ہے، دیکھ لیا جب بھی وہ سامنے آگا بات وہ یہ کرے گا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اداروں کو یہ چاہیے کہ اس کا ڈی این اے کروائیں، ان کا میڈیکل جو بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اس میں لازمی اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے نکلیں گے، ایسے جرمز نکلیں گے. سوشل میڈیا پہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب تفتیش آگے چلی تو بتایا جاتا ہے کہ نوید جو لاہور سے گیا تھا ڈسکے، اور جو پلان کر کے اس کو بلایا گیا تھا کہ ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے، بتایا اس کو یہی کہا تھا کہ زارا کو اس کو مارنا ہے، اس کے بعد تمہیں اٹلی کا اس کو لالچ دی گئی تھی. جو یاسمین کا عاشق ہے نوید،
اس کو لاری دی تھی کہ اٹلی بھیج دیں گے آپ کو, یہ کام آپ نے لگانا ہے. ایک ویڈیو بھی آئی تھی جہاں پر نوید زارا کے ٹکڑے کر رہا تھا, لیکن اب جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے, جو نئی تفتیش سامنے آئی ہے, اور ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں زارا کی جو ٹکڑے ہیں وہ یاسمین, اس کی ساس سغرا اور نوید نے مل کے کیے تھے, اور جو ٹوکے رکھے ہوئے تھے, جو چھریاں تھے, ٹوکے تھے, وہ یاسمین کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. جب زارا کو انہوں نے زہر دے کے مار دیا, اس کے بعد انہوں نے جو ٹوکے ہے وہ یاسمین اپنے گھر سے لائی, اس کے بعد ان تینوں نے مل کے اس کے ٹکڑے کیے. یہ پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا, آپ یہ نہیں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں پہ پڑی ہیں, کسی کو پتہ کیوں نہیں لگا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, کوئی اتنی میری نظر میں اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو مڈی ٹوکے اس گھر میں رکھے ہوئے تھے, یہ بات پہلے کیوں نہیں نکلی. یہ تو کوئی بھی بندہ کسی مقصد کے لیے گھر پہ لا کے رکھ سکتا ہے. یہ کون سی کوئی ٹریکٹر یا ٹرالی پہ آنی ہوتی ہیں. اس میں یہ جو ہے نا, یعنی کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کا پہلے سے پلان تھا. انہوں نے یہ چیز پلانٹ, یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے اچانک سے کوئی کام کر دیا, لڑائی جھگڑا ہو اپنے لڑکی, نہیں, اس کو زہر دے کے مارنا, اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر دینا, سامان کا یہ مڈی ٹوکے وغیرہ سب اس کا پہلے بندوبست کیا ہونا, یہ بتا رہا ہے کہ ان سب کی آپ ملی بھگت تھی. اور اس میں آپ دیکھ لیجیے گا, میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح کا یہ کیس بن گیا ہوا نا, اور جو تفتیش کا رنگ, جو دائرہ اوقات بڑھتا جا رہا ہے, اس میں آپ دیکھ لیجیے سب کو 25-25 سال سزا ہوگی اور عورت کو سزائے موت ہوگی. سر آپ کیا کہتے ہیں, اس کا کیس, اس عورت کا کیس لڑنا چاہیے کوئی وکیل کو؟ یار کیس تو دیکھیں, خدا نہ توبہ میری استغفار, میں یہ بات عجیب سی کرنے لگا ہوں. کوئی گستاخ رسول ہوتا ہے نا, کوئی اگر گستاخ ہوتا ہے, کوئی ہمارے مذہب کے اوپر کرتا ہے, وکیل تو ان کو بھی مل جاتے ہیں. اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا ایک ہوتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وکیل نہ ملے, وکیل تو کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہیومن رائٹس والے کر لیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, یہ خدا نہ ہمارے جو ہے مذہب سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. تو وکلا جو ہیں, وکیل قتل ہوتا ہے تو اس کے بھی وکیل ہو جاتے ہیں. وکیل کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایسے واقعے پہ نا, دل دہلا دینے والے واقعے پہ نا, میرا خیال ہے ایک دو وکلا کو جو انکار کرنا چاہیے. وکیل تو اسٹیٹ نے دینا ہی دینا ہے, وہ لوارسی میں بھی اگر ہوگی تو وکیل, گورنمنٹ ایک وکیل دے دے گی اس کو. تو جو ہے نا, وکیلوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ واقعہ نہیں, یہ علمی ہے. اور اس واقعے نے, آپ نے بالکل بہت اچھا آپ نے انٹرو میں کہا ہے, سٹارٹ میں ہم نے جو بات کیا ہے نا, کہ قوم کے پہلے ہی ہمارے سر بہت جھکے ہوئے ہیں, اس نے گردن توڑ دی اس واقعے نے. ہمیں اتنا کو گندا کروا دیا نا کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. اوورسیزوں کی کالیں آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو سب کی ہوں پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو دل نہیں کرتا پاکستان آنے. یہ چیزیں سن کے جو ہے نا, کمیونٹی جو ہے ہماری, جو مسلمانوں کی جو اپنی ہماری ایک ہے, پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں, وہ ہل کر رہ گئے ہیں, بدزن ہو گیا پاکستان سے نا. بڑا گھٹیا واقعہ ہوا یہ. یاسمین کی ساس جو ہے وہ کہتی تھی کہ یاسمین کے جو چال چلن تھے نا وہ کوئی بہتر نہیں تھے, وہ لڑتی تھی, مجھے بھی تھریڈ کرتی تھی. اور جو سغرا ہے, یاسمین کی جو ماں ہے, جو قاتل ماں ہے, وہ بھی پورے خاندان اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ ہمیں جادو ٹونے نہ کر دے, ہمیں کچھ ایسا نہ کر دے. اس نے پورا تھریڈ کر کے رکھا ہوا. آج تک بھی اس کی ساس نے کہا تھا کہ تسی میری گلا جا کے یاسمین نو نہ سنانا, یا وہ میری سغرا نو نہ سنانا. اتنی ڈری تھی اس کی ساس یاسمین کی. پتہ ہے کیا, یہ جو عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ جادو ٹونے, یہ وہ, شہباز بھائی یہ ساری نا جنسی درندگی کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو جیلی عامل پیر ہے نا, یہ ان کو ایسی ڈوز دے کے, چائے میں ایسی چیز پلا کے ان کے ساتھ ریپ کر دیتے ہیں. یہ بیچاریاں آگے گھروں میں بتانے کے قابل نہیں رہتی. میں ان چیزوں پہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جیلی لوگ ہوتے ہیں. جادو ہے, کالا علم بھی ہے, اس پہ نبیوں ولیوں پہ بھی ہوا ہے, میرے تو سننے میں یہی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ڈبہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کوئی عمل یہ ہیں. یہ جو عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا, سب سے پہلی بات یہ عورت ہوگی کرپٹ. جو اس ٹریک پہ چڑھے گی نا, یہ عورت کرپٹ ہوگی, اور یہ اس کی کرپشن کا کھلا ثبوت ہے. کھلا ثبوت کیا سر؟ اس کا جو عاشق نوید ہے, جو اس ٹائم جیل میں ہے, جو ان کے ساتھ مرکزی ملزم ہے, جس نے ٹکڑے کیے, جس نے ٹانگیں پکڑی, اور سر جو اس کے منہ پہ جو تکیہ رکھا تھا وہ یاسمین نے رکھا تھا, اور بازو جو پکڑے تھے وہ اس کی ساس نے پکڑے تھے. اس کے بعد یہ چیزیں ساری سامنے آ گئی. یاسمین کا جو بیٹا عبداللہ ہے وہ بھی اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قدیر کی نہ بولنے کی وجہ سے, کیا آپ اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں منظر عام پر آیا؟ اتنا بڑا ثانیہ ہو چکا ہے, اور پاکستان کا ہر بندہ, دل رکھنے والا بندہ, خون کے آنسو رو رہا ہے. پتہ ہے کیا, اس کے بولنے کی جو وجہ ہے نا ابھی تک کیوں نہیں بول رہا وہ, اس کی وجہ میری نظر میں دو آتی ہیں. ایک تو یہ, وہ اپنے معصوم بچے کو جب دیکھتا ہوگا تو یار, ایک تو بندہ ویسے شہباز بہت بڑا واقعہ ہو گیا نا, کہ وہ اپنے بچے کو جب دیکھتا ہوگا تو کیسے بندہ بول سکتا ہے. ایک تو بندے پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے, دوسرا بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے.
بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات, ہم میڈیا والے نہیں چھوڑتے. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم نے تو اسے کھبی سجی مشرق مغرب شمال جنوب پوچھنا ہے, تو وہ اس کے اوپر پریشر بھی بڑا ہوگا کہ یار اگر میں میڈیا کو انٹرویو دیا میڈیا چیر پھاڑ کے رکھ دے گا مجھے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی باتیں ہوں جو وہ پریشر میں آ کے کہ یہ لوگ کرمنل ہیں, کہ میرا نقصان نہ کر دیں. اداروں کو چاہیے اس کو تحفظ دیں, اس کو اعتماد میں لیں, اس کا بیان لیں, صفحہ مثل پہ لائیں, اس کو جو ہے نا میڈیا کے سامنے آنے دیں. وہ جو ہے نا مجھے نہیں پتا کہ اس کی ایج کتنی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یا وہ پریشر میں ان ملزمان کے جنہوں نے اس کی بیوی کے ٹکڑے کر دیے, یار ایسے قاتلوں کے خلاف گواہی دیتے وقت یا ان کے خلاف کو بیان دیتے وقت وہ بھی بندہ, یہ ٹیکنیکل سی بات آپ کو کر رہا ہوں. اب اس میں جو ہے نا اب میری نظر میں دو ہی چیزیں ہیں, یا وہ سکتے میں ہے یا وہ پریشر میں. اور جب وہ آئے گا میدان میں بات یہی نکلے گی نشے والی. اچھا, شبیر جو زارا کے والد ہیں, انہوں نے جب رشتہ کیا ہے تب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی زہر دے کے مارا, جس نے پسند کی شادی کر لی تھی, پھر اس نے محلے دار کا ایک بچہ بھی مارا. تو یہ ان کی نظر میں نہیں تھا کہ یہ ایسی عورت ہے, اس کی ریپوٹیشن نہ تو گاؤں میں اچھی ہے نہ تو خاندان میں اچھی ہے, اور پھر بھی رشتہ کر دیا. پتہ ہے کیا, وہ یہ بھی دیکھے نا کہ اس کی وہ سالی کی بہن تھی, یعنی سالی جو ہے نا ان کی سالی لگتی, اس کی سالی کی جو ہے خالہ تھی نا زارا کی, اس کی سالی کا بیٹا تھا وہ جس کو اس نے رشتہ دیا ہے. ایک تو عزیز داری تھی, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں منظر عام پہ آتی نا رشتہ لینے والے اعتماد میں, کیونکہ اگر تو وہ کسی غیر میں کرتا ہے شادی تو پھر وہ محلے داروں سے بھی جا کے پوچھتا. شادی جو اپنوں میں ہوئی ہے نا تو بندہ رہ بھی سکتا ہے, بندہ وہ شریف آدمی ہے. وہ جو زارا کا والد ہے نا, میں نے دیکھا اس کا ایک بھی بیان جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جس میں نظر آئی ہے کوئی نفرت, کوئی قدورت یا کوئی اس طرح کی جو ہے نا اظہار کر رہا ہے, اشتعال انگیزی والی بات کر رہا ہے. وہ بڑا ڈیسنٹ لگ رہا ہے مجھے. اور اس کا باپ اگر اتنا ڈیسنٹ ہے تو بچی کتنی ڈیسنٹ ہوگی. سر انہوں نے وہ پنجاب پولیس میں ASI تھے, انہوں نے اپنی جاب اس لیے چھوڑی کہ اس میں کرپشن تھی, انہوں نے اس کو جاب سے ریزائن کر دیا. وہ اتنا ایماندار شخص تھا شبیر جو زارا کا والد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیس کہاں تک منطقی انجام تک پہنچے گا؟ کیا ان کو سزا ملے گی یا پھر وہی کیس کو گول مول کر بند کر دیا جائے گا؟ نہیں, ایسے ہائی پروفائل کیسز میں ایسے نہیں ہوتا تھا شہباز بھائی, یہ بات تو اب سوچے بھی نا. پولیس ٹھیک ہے بددیانتی کرتی ہے لیکن قتلوں کے کیسز میں تو نہیں ہوتا. میں اتنا تجربہ رکھتا ہوں, قتل کا واحد 302 کی ایک FIR ہوتی ہے جس میں تقریباً, یہاں پہ بھی میں لفظ جو ہے تقریباً کا استعمال کروں گا, بددیانتی نہیں ہوتی. پولیس والے جو ہے نا 302 کے, اور یہ تو ہائی پروفائل ہو گیا نا. بالکل ایسا بلاج کا کیس تھا, وہ کتنا ہائی پروفائل ہوا ہے, بہت زیادہ. یہ اتنے لوگ بڑی اپنی دمچیاں اٹھا کر باتیں کر رہے تھے, جسٹس فار میر بلاج, جسٹس فار میر بلاج. یہاں پہ ان کی غیرت مر گئی ہے. کیا یہ زارا کسی کی بچی نہیں تھی؟ یہ ظلم نہیں, یہ المیہ ہوا ہے. بلاج کا تو ایک مرڈر ہوا تھا نا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ گھر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو درجات کو بلند کرے, اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. لیکن ساتھ اب یہ دیکھیں یہ المیہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ جو بڑے لوگ جو نئے یوٹیوبر بن رہے تھے, بڑے ظلم جہاں ہو وہاں پہ ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے تھے تو یہاں پہ جائیں نا زارا کے گھر. اچھا, یوٹیوب سے بات آئی, کل ایک یوٹیوبر ہے, واٹس ایپ گروپوں میں ایک تصویر ان کی گردش کر رہی ہے, ان کو گرفتار کر لیا کل پولیس نے. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں گرفتار کیا؟ گرفتار کیا یار, یہ کیا آپ زارا کیس میں یہ بھی چول کا ذکر لے ہیں. سر آپ نے یوٹیوب کی بات کی تو میں نے کہا چلے ان کی بھی بات. میں بتاتا ہوں بات یہ ہے, وہ پکڑا گیا تو چول مارتا ہے, جوئے کرواتا ہے, منشیات کا کام کرتا ہے, عورتوں کے کہنے پہ دبئی سے وہ فائرنگیں کروا کے لڑکوں کو زخمی کرواتا ہے. اس سے جو ہے نا شانی مانی جو 2 لڑکے مرے ہوئے ہیں, ان کی 223 بور رائفل اس کے پاس ہے, اس کے اوپر چھنا لگا ہوا ہے, اس کی میں 1500 گولی بھی اس نے گھر میں رکھی ہے. اور یہ بندہ کرمنل ہے, یہ جو یوٹیوب ریکارڈ ہے اس کا. اور یہ ایک پروگرام کر کے میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی چوئی صاحب کو اریسٹ کر لیں, اور چوئی صاحب نے تو بہن بھی ہے نہیں, چوئی صاحب کا تیرنا کی واسطہ ہے میرا, میں بھی ہاں نام لے جاتا. آپ کی ان کے ساتھ لگتی بھی ہے نا, اور یار لگتی میری خود ہی اس میں بنا کے بیٹھی, میری اس کے ساتھ کیا لگ رہی ہیں, لگی تو میں جواب نہ اس کو دوں. یہ تو آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں, ورنہ میں نہیں انٹرسٹ لیتا ان باتوں میں. میرا کیا اس کے ساتھ واسطہ ہے, وہ اور ٹریک کا بندہ ہے, وہ سپلائر ٹائپ آدمی ہے, میں جنٹل مین آدمی ہوں. میرے اوپر جو کیس ہے نا ہر طرح کے مقدمے ہیں, یہ بڈھیوں والے مقدمے میرے اوپر نہیں ہیں. تو یہ تو بندہ اس کی آپ نام نے ہاتھ چیک کر, اس کا ریکارڈ ٹریک چیک کر لیں. ایسے بندے جو پکڑے جاتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کس طرح اتنی دیر یوٹیوب پہ نکال گیا. آپ کے پورے ایویڈنس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اور بھیا میں بغیر ایویڈنس کے بات نہیں کرتا ہوں, اس کا ریکارڈ ٹریک ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اسی طرح گھٹیا بندہ کوئی نہیں ہے دھرتی پہ. میں بھی ان کے ساتھ ملا ہوں 2-3 دفعہ, مجھے تو ایسے نہیں لگے. وہ آپ کو اس لیے نہیں نہ لگے, آپ میرا خیال ابھی 2 سال سے جانتے ہوں گے. آپ کسی جگہ پر اس کا نام لے کے دیکھیں نا,
آپ نام لیں, آپ کو لوگ آگے سے دیکھیے گا کیا اس کی سر ریپوٹیشن. ان کا ماضی جو بھی آپ تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا ہو شاید. تو ماضی میں اگر کوئی پرچے کروائے ہوں گے, ماضی میں اگر نام آپ بھی تو اس طرح کے تھے, آپ بھی اپنے آپ کو درست کر لیا آپ نے. میری بات سن لینا, میں اس سے زیادہ میرے اوپر مقدمے ہیں, اس کے اوپر تو 2 4 5 ہوں گے نا, میرے اوپر تو سینکڑوں میں مقدمے ہیں. اوے اللہ کے بندے, میری بات, میرے اوپر اس طرح کے مقدمے, میرے مقدمات دشمنی کی بیس پہ ہیں. میرے اوپر جو ہے نا فائرنگوں والے, جھگڑوں والے مقدمے ہیں, اس کے اوپر جھگڑوں والے, فائرنگوں والے بدلے کے مقدمے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں. تو یہ بندے جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے جرم کیے ہیں بہت بڑے بڑے نا. ابھی میرے جو سننے میں ہے نا, میں آپ کو آپ ہی کے چینل کے توسط سے بتا دیتا ہوں, اس کے پاس 1 2 بلائنڈ مرڈر ہیں جو اس سے باہر سے لڑکیوں کے کہنے پہ جو ہے نا کروائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس نے ڈکیتیاں بھی کروائی ہیں. اس کے علاوہ دروازوں پہ پینٹ, لوگوں کے گھروں میں گولیاں بھی اس نے چلوائی ہیں, اور وہ ساری چیزیں چلوائی ہیں نہیں چلوائی ہیں, میرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن پولیس نے اگر اٹھایا ہے, یا پولیس نے اگر اس کو لے جا کے سامنے تفتیش کیا ہے, یا مار پیٹ ہو رہی ہے, یا اس کے اوپر اس کے ریمانڈ کے ہو رہا ہے, کوئی ہو رہا ہے, تو پولیس والے پاگل ہیں جو خام اس کو اٹھا گئے, انہوں نے جواب نہیں دینا. یہ بندے جو ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں چھوڑتے, اور یوٹیوب چینل بھی شاید اسی پداش میں سے بنایا ہوا تھا. تو باقی میں ان لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا ہوں. بڑا وہ ٹیں 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 کر رہا تھا. آپ نے تو نام لیا نا کہ اس کی فوٹو چل رہی ہے, میں نے اس کا نام بھی نہیں لینا تھا. کیوں؟ میں توہین سمجھتا ہوں. میں اپنے لیول کے بندے سے بات کرتا ہوں. اب یہ ایک اور بندہ ہے, اس نے بڑا چینل بنایا نیا نیا, وہ اپنی تشریف کو اٹھا کے ڈگی کو ٹک 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 کر رہا ہے نا وہ. تو جو میں نے جواب اس کو دے دینا نا, اس کی ٹک 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 بند ہو جائے گی, ڈگی کھلنی بند ہو جائے گی. کیسی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو حسن آپ جو ہے نا, آپ بڑے کامیڈی اینکر ہو, آپ ایسی بات کرتے تو اتنا سیریس ایشو چلتے چلتے بیچ میں ہم نے یوٹیوب پر چھیڑ دیے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب, اور سینئر کرائم اینالسٹ, اور انہوں نے ایک بہت ہی اندر کی بات بتائی ہے زہرا قتل کیس میں, کہ اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی منظر عام پر آنی ہے. قدیر کیوں نہیں بات کر رہا, قدیر میڈیا سے کیوں دور بھاگ رہا ہے, اور مرکزی ملزم کون ہے. اور یہ شاہد چودھری صاحب کے بعد نیو اپڈیٹ کوئی آئے گی تو ہم پھر ان کے پاس تشریف لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.